مقامی گائیڈ ہمیں بتا رہی تھی جب عملے نے کامریڈ اسٹالن سے درخواست کی کہ سب کچھ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گیا ہے اور اب کامریڈ اسٹالن کو بھی بتانا چاہیے کہ انہیں کب محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، تب اسٹالن نے کریملن چھوڑنے سے انکار کر دیا اور حسب معمول اکتوبر انقلاب کی سالانہ پریڈ اور ریڈ اسکوائر میں تقریبات کرنے کا حکم دیا۔ ماسکو کے نواح میں گولہ باری جاری تھی، جرمن جہاز ماسکو پر بمباری کر رہے تھے، جرمن برق رفتار دستے ماسکو کے نواح میں اپنی کارروائیاں کر رہے تھے، ماسکو کے آسمان پر ہزاروں بڑے بڑے غبارے فضا میں تیر رہے تھے تاکہ جرمن جہازوں کی کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالی جا سکے، کسی بھی وقت کریملن پر بمباری ہو سکتی تھی۔ ماسکو کو بچانے کے لیے ہزاروں عورتیں خندقیں کھودنے میں مصروف تھیں جبکہ مرد حضرات فوجی تیاری میں مصروف تھے۔ جرمن ٹینکوں کو آگ لگانے کے لیے لاکھوں بوتلیں تیار کی گئیں۔ جرمنی کے پاس ہر قسم کی جدید جنگی مشینری تھی تو روسیوں کے پاس توپوں کو کھینچنے کے لیے گھوڑے، برق رفتاری سے حرکت کرنے والے سفید وردیوں میں سکیئنگ کرتے ہوئے سپاہی، برفانی باراسنگے جو کہ بڑے بڑے تختوں کو سوویت سپاہیوں کی نقل و حرکت کے لیے برف پر کھینچتے چلے جاتے۔ جون 1941 میں جرمنی نے آپریشن باربروسا شروع کرتے ہوئے سوویت یونین پر حملہ کیا تھا اور ستمبر 1941 میں وہ ماسکو کے نواح میں پہنچ چکے تھے۔ اس دوران سوویت شہریوں کی لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی تھیں، ہزاروں قصبے، شہر اور دیہات تباہ ہو چکے تھے، لیننگراڈ اور کیو کا گھیراؤ کیا جا چکا تھا اور دن رات ان شہروں پر گولہ باری ہو رہی تھی۔ اب جبکہ جرمنوں نے ماسکو کا بھی 3 اطراف سے گھیراؤ کر لیا تھا اور ٹھیک اس مقام تک ان کے دستے پہنچ چکے تھے جہاں مختلف قسم کی رکاوٹوں کو ہم اپنی حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، جی ہاں، کریملن سے 40 کلومیٹر کی دوری پر، تو کامریڈ اسٹالن نے کریملن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے عوام کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، ہم نے جنگ جیتنا ہے، ہار ہماری قسمت نہیں، ماسکو ہماری پشت پر ہے اور ہم نے جرمنوں کو مار بھگانا ہے۔ جی ہاں، اسٹالن اور اس کے عوام، اس کے سولجرز اور کمانڈرز لڑنے مرنے پر تل گئے۔ ماسکو واقعی ان بہادر سپاہیوں کی پشت پر اپنے سارے وسائل دے رہا تھا، عورتیں، مرد، بچے سب ماسکو کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ لیننگراڈ سے بہادر ہیرو یوکو کو بلایا گیا، اسٹالن نے کمان سنبھالی اور جرمنوں کے آپریشن ٹائفون کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ 7 نومبر 1941 کو ریڈ اسکوائر میں اکتوبر سوشلسٹ انقلاب کی 24ویں سالگرہ کی تقریبات ہوئیں، فوجی پریڈ ہوئی، اسٹالن نے تقریر کی اور سوویت عوام سے عہد کیا کہ ہم فتح حاصل کریں گے۔ تب سرخ چوک سے سرخ سپاہی پریڈ کرتے ہوئے سیدھے ماسکو کو بچانے کے لیے محاذ جنگ پر جا پہنچے۔ وہ جرمن جو ریڈ اسکوائر میں اپنی فتح کی تقریبات کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ سوویت سپاہیوں کے جذبوں اور موت کے متوالوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر سوویت ملک کا ٹھنڈا موسم بھی مدد کو آن پہنچا، جدید ترین جرمن مشینری ٹھنڈا ہونا شروع ہو گئی اور کم وسائل سے مسلح سوویت جوانوں کا خون گرم ہو گیا۔ 5 دسمبر کو سوویت سپاہیوں نے جرمن فوجیوں کو ماسکو سے 100 کلومیٹر دور پیچھے دھکیل دیا۔ ہٹلر اس شکست پر پاگل ہو رہا تھا، وہ اپنے کمانڈر جگہ بعد دیگرے تبدیل کر رہا تھا، کبھی کسی مارکے کی کمان خود سنبھال لیتا، لیکن ہٹلر اور اسٹالن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہٹلر اور نازی جرمنی حملہ آور تھا جبکہ اسٹالن اور اس کے عوام دفاع وطن کی جنگ کر رہے تھے۔ یہ ایک عالمی اصول ہے، دفاع وطن کے متوالے چاہے چند ہی کیوں نہ ہوں، وہ حملہ آوروں، قبضہ وروں اور ظالموں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، چاہے افغانستان ہو یا ویتنام یا پھر کوئی قوم بھی ہو جو کہ دفاع وطن کے مقدس کام میں مصروف ہو، فتح اس کا مقدر ہوتی ہے۔ بس واپس ہوٹل کی طرف رواں دواں تھی اور میں 1965 کی ستمبر جنگ میں پاکستان اور بھارت کے کردار کو یاد کر رہا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ مجاہدین کشمیر بھی آزادی کے خواب کی لازمی تعبیر حاصل کریں گے۔